یہ جو ہند میں فتنہ پیدا ہوگا یہ کیوں پیدا ہوگا؟ انڈیا کا سسٹم بیٹھ چکا ہوگا اس انتہا پسندی کی وجہ سے. آپ لوگ تو چلے جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمان کا محافظ پاکستان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان اور عالمی منظرنامے میں جو کچھ جنرلائزڈ قسم کی پریڈکشنز تھیں نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی، وہ ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم نے ایک جو شعر تھا وہ شمال مشرق سے جو مدد آنی تھی اس کے ذکر میں پس منظر میں تھا، اور وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ اس کی بہت سی تفصیلات آگے جا کر آئیں گی جو اسپیسیفکس ہیں اس کی. تو آج ہم جو ہے وہ اس کا شروع کر رہے ہیں وہ سلسلہ ان کی وہ پریڈکشنز جو کہ پاکستان اور ہندوستان سے متعلق ہیں اور اسپیسیفک ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ کریٹ ہونا ہے اس ایک خاص دور میں پاکستان اور ہندوستان میں، جو کہ اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے اس کا حصہ ہے اس کانفلکٹ کا. تو اس پس منظر میں کو سامنے رکھتے ہوئے یا پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا اس کا انطباق کر رہے ہیں آنے والے دور کے اوپر. تو آج ہم وہ اسپیسیفکس جو ہیں ان کو آج شروع کر رہے ہیں. تو خالد صاحب، جو سلسلہ جو ہم نے پچھلا تو ہم نے مکمل کر لیا وہ جو جنرل تھیں چیزیں، تو آج اسپیسیفکس کی طرف آتے ہیں. شروع کے چند اشعار جو ہیں ان کے وہ ایک طرح کی جو ہے نا کہہ لیں کہ ریویژن سی یا ریپیٹیشن سی فیل ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی اس کو بس اس کو نریٹ کر دیں، کیونکہ یہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے کہ پاکستان کے بننے کے بعد انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی کہ یہاں پر لوگوں میں کیا کیا چیزیں آ جائیں، خرابیاں ان کے اخلاق یا کردار کے اندر. تو آپ آغاز کیجیے گا اس کا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ ایک جو ہے نا نسبت و ناسب بالکل عکسی ہے کہ پہلے تفصیل کے ساتھ جو بھی ایک اخلاقی زوال آیا تھا نا اس کا نقشہ پہلے بیان ہو گیا ہے، یہاں چند اشعار میں بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پہ چند اشعار میں یہ جنگ و جدال جو انڈیا پاکستان کیوں نہیں ہے اس کا ذکر تھا، اور یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو یہ ایک ذرا جو ہے نا فرق ہے. صحیح. تو جو صرف تاکہ وہ مضمون جڑا رہے آپس میں، اس لیے میں وہ اشعار شروع میں وہ جو اخلاقی گراوٹ سے متعلق ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اندر نماز باشند غافل ہما مسلمان، عالم اسیر شہوت این طور در جہانا. مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور اسیر ہو جائیں گے شہوتوں کے، عالم بھی اسیر ہوں گے، یعنی خلقت کثیر بھی اسیر ہو جائیں گے. این طور در جہانا، اس دنیا میں گم ہو جائیں گے. وہ ذل سعیہم فی الحیات دنیا کی مثال بن جائیں گے. روزہ نماز طاعت یکدم شوند غائب، در حلقہ مناجات تسبیح از ریانہ. تو روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت، یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی، اور مناجات کی جو ہوگی نا وہ ریاکارانہ تسبیح ہوگی. اب تو وہ یعنی ذکر اللہ بھی لاؤڈ اسپیکروں پہ لیک کے ہوتا ہے، تو وہ یعنی اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا. ریاکاری عام ہو جائے گی، اور یعنی بظاہر وہ مذہبی محفلیں ہو رہی ہوں گی لیکن وہ اصل میں ان میں ریاکاری ہوگی. اور ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں، تو اس کو شرک کے برابر قرار دیا گیا. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. شوق نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ و فطرہ کم گردد و بر آیت یک بار خاطرانہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کم ہو جائیں گی اور دلوں پر بوجھ معلوم ہوں گی. خاطر یعنی فرائض نماز دین کے وہ دیکھیں کتنی مناسبت ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. ہم سود میں ستانند از مرد مان مسکین، برسر غرور و لعنت برسر نہند خزانہ. یہ ہے نا کہ ایک جماعت ہوگی جو لوگوں سے چیزیں ہتھیائے گی، سودا خریدے گی مسکین لوگوں سے، اور ان پر غرور کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، اور خزانے کے اوپر ان کا سر ہے. یعنی یہ سارا گند ہوگا. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنا ظلم ہے تو پھر کیسے راز ہے، تو وہ راز تو بعد میں کھلے گا نا. اب یہ سارا یوں ہی چلے گا. اب یہ ہے وہ یہاں سے وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے. اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے جو پیچھے بیان ہو گیا، جو بھی خرابیاں، برائیاں، پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ. مائے محرم آیت چون تیغ با مسلمان، یہ محرم کا کوئی مہینہ ہوگا جس میں مسلمان کے ہاتھوں میں تلوار آئے گی. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس ہتھیار آ جائیں گے. ہاں جی، یہاں تلوار ہاتھ میں آئے گی. تو کیا پہلے تلوار نہیں تھی، فوج نہیں تھی، فوج کے پاس اسلحہ نہیں تھا. تو تلوار یہاں پہ در حقیقت کسی فیصلہ کن ہتھیار کی بات ہو رہی ہے. خیال یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ پتہ نہیں 150 میل تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو ایئر ٹو ایئر مارتے ہیں،
بیونڈ ویژول میزائل جو جی ہے وہ 300 تک کا ہے میرے خیال میں. وہ نہیں 300 تو مارے ہیں نا. نہیں جو ابھی جس سے یہ رفال گرایا انڈیا ہاں تو 300 تک مارے ہیں، لیکن جو ان کا جو ایکسپورٹ ورژن تھا نا وہ 150 تک تھا. ہاں جی. تو انڈیا نے جو تیاری کی تھی یا سوچا تھا وہ تو 150 کا سوچا تھا. تو آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ ساڈے کول 300 والے نے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ مار کھا گیا. تو آپ وہ ہتھیار ظاہر نہیں کرتے. اب یہ والے آپ کے پاس کب آئے تھے؟ یہ ہمیں تو نہیں پتہ نہ کب آئے تھے، نہ بتائے گئے، نہ بتائے جانے چاہیے تھے. تو وہ کوئی جب بھی آئے، وہ جس نے سودا کیا یا جب ڈیل ڈن ہوئی یا جب آئے وہی بہتر جانے. لیکن فیصلہ کن تو وہی بنے نا جنہوں نے وہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا. تو سازند مسلم آندم اقدام جارحانہ، تو مسلمان پھر ایک جارحانہ قدم کی تیاری کریں گے. اب یہ اس کو دیکھیں، یہ نہیں سمجھ آتا. تو اقدام جارحانہ اس تناظر میں سمجھیں کہ نہیں، ٹٹ فار ٹیٹ جو ہو گیا 20 سال ضلالت ہم نے دیکھ لی، اب ایسی کی تیسی پھریں گے، ایک کے بدلے میں 3 ہوں گے. تو یہ آپ اس سے مراد لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماہ محرم آیت چون تیگ با مسلمہ سازند مسلم آندم اقدام جارحانہ. یہ سازند جو ہے نا، یعنی باقاعدہ تیاری کر کے پورا ویل پلینڈ کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی، یعنی وہ جیسے ہوتی ہے نا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا کوئی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے باقاعدہ. اچھا یہ تو ہو گیا نا ایک کام. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بعد آن شود چون شورش در ملک ہند پیدا فتنہ فساد برپا بر ارض مشرکانہ. اب دیکھیے یہ ہے تو ہند تو سارا ہے، ایک ہو گیا جس میں مسلمان آباد ہو گئے اپنے اسلاف کے وطن میں آ کے، باقی مشرکانہ رہ گیا. اب اس کے بعد یعنی جب یہ واقعہ ہوگا تو اس کے بعد جو ارض مشرکانہ ہے اس میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی جو انڈیا نے ہم پر اٹیک کرتا سوچا تھا کہ یہ کہیں سے ہمارا BLA کا کوئی نکل آئے گا، کہیں سے کوئی نکل آئے گا، کوئی TTP کا نکل آئے گا، تو کہیں کوئی اسیر جو ہے وہ اس کے فالوور جو ہیں وہ نکل آئیں گے باہر، تو انٹرنلی جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے گا، یہ ملک بیٹھ جائے گا. ہونا یہ اصل میں ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق ادھر ہے. یہ دیکھیں وہ مطلب انہوں نے سوچا، یہ تو باقاعدہ ان کی جنگی حکمت عملی تھی جو پہلے ہی سے لوگ بیان کر رہے تھے. 3S یعنی ٹرپل سٹریچ. ایک اندر سے یہ سارا خلفشار ہوگا، وہ آپ اسے وہ خود اس کے بھی مختلف جیتے ہوں گی نا، وہ BLA ہے، سیاسی خلفشار ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، اس سب کو انٹرنل کر لیں. یہ جو اور دہشت گردی ہے سب کو جوڑ کے انٹرنل کر لیں. دوسری طرف سے یہ کہ وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تنگ کریں گے، سرحدیں چھیڑ چھاڑ جیسے ابھی ہوئی بھی ہے. تو دوسرا یہ ہوگا، اور تیسرا انڈیا کی طرف سے ہوگا. یہ ٹرپل سٹریچ تھا نا ہمارے لیے تھا، لیکن وہ آپ اسے پریمپٹیو کہیں یا جو کچھ بھی ہم نے کیا دونوں طرف کیا، کچھ 2-4 ادھر بھی جا کے مارے ہیں، 5-6 ان کے جہاز گرے ہیں، تو وہ تو ہو گئی تسلی دونوں طرف. لیکن یہ جو آپ کا وبال تھا، یہ ہے اصل بات. یہ جو ہند میں فتنہ پیدا ہوگا یہ کیوں پیدا ہوگا؟ اس کے پیچھے اصل میں وہ ہندوتوا کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، اس ہندوتوا کی سوچ کو انہوں نے ابال دیا. جیسے آپ پریشر کوکر کو پریشر مطلب ہیٹ دیں، اور اس کی جو آپ نے سیفٹی والو رکھا ہوا تھا جدھر اس کو نکالنا تھا لے جا کر، وہ پاکستان تھا. ادھر سے آپ کو جو ہے نا آگے سے ڈھکنا بند ملا ہے کہ ادھر بابا کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہ کدھر جائے گی اسٹیم؟ انٹرنلی جائے گی پھر. ٹھیک ہے. اچھا جب انٹرنلی جائے گی تو کس کے خلاف جائے گی؟ مسلمانوں کے خلاف جائے گی، سکھوں کے خلاف جائے گی، عیسائیوں کے خلاف جائے گی، وہ جو سطح کے لوگ ہیں ان کے خلاف جائے گی. وہ تو ہندوتوا کا نظریہ ہی ہے نا کہ پاک کرنا ساروں سے، صرف یہاں ہندوازم. تو یہ آپ نے وہ بھڑکا دیا ہے نا، جاہلوں کو بھڑکا دیا ہے نا. اصل میں ویسے ہی پاگلوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جس نے ہماری ناک میں دم کر دیا ہوا ہے، ریاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس کا یہ جو بڑا جو ہے نا اس آئس برگ کا جو اصل باٹم ہے وہ تو ادھر ہے، ہندوتوا کے اس نام کے ساتھ. اب آپ سوچیں جو ابھی تو ان کو اپنے آس لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو مارا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ادھر سے کام پکا چھٹی ہو گئی، آپ ادھر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکے،
وہ آس ادھر سے ٹوٹی تو وہ سارے جذبہ جو ہے نا وہ اصل میں اندر ہی اب نکلے گا. اس میں پھر ظاہر ہے مسلمانوں کمزور ہیں, انٹرنل کانفلکٹ کریٹ ہوگا. یعنی حکومت اسے روک نہیں سکے گی. ظاہری بات ہے. جب آپ اندر جو اس کو ریلیز کریں گے, جن کے اوپر ریلیز کریں گے, تو وہ بھی تو اپنے آپ کو پھر انسیکیور فیل کریں گے اور وہ اپنے سروائیول کی جنگ نہیں لڑیں گے. چلیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں نا. مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک باقاعدہ والنٹیئرس کی ایک پوری کروڑوں پر مشتمل آرگنائزیشن کھڑی کی ہوئی ہے, آر ایس ایس کی صورت میں, اور اس کو آپ نے سول وار کی ٹریننگ دی ہوئی ہے, لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کی, عصمتیں لوٹنے کی, گھر تباہ کرنے کی, یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہ ایک لیول کا کام ہے. دوسرا آپ نے یہ اب بی جے پی کا کتنا عرصہ ہو گیا, 20 سال سمجھیں بی جے پی کے ہی ہے نا. اس عرصے میں کیا کیا آپ نے وہ مینٹل سارے جو ہے نا فوج میں بھی بھرتی کر لیے, اس لیے مار کھائی ہے نا. وہ ویسے ہی لوگ بیوروکریسی میں بھی ہوں گے. اجیت ڈوول جن کو لے کے چل رہا ہے, جو اس طرح کے لوگ ہوں گے. راہل گاندھی نہیں چیخ رہا ابھی, اب کانگریس نہیں چیخ رہی کہ بھئی الیکشن کمیشن تک میں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تھا. وہ آپ نے فسادیوں کا ایک پورا گروہ تیار کر لیا, کروڑوں پر مشتمل ٹرینڈ گروہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے, وہ بے قابو ہو جائیں تو انہیں قابو کس نے کرنا تھا؟ ادھر آپ نے انہی کے لوگ بھرتی کر دیے. یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, پولیس بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی, عدالتیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں گی, فوج بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی, کیونکہ ان کے اندر بھی آپ نے وہی دہشت, وہ جو ہے نا انتہا پسندی کے جراثیم ڈال دیے ہیں. تو ٹھیک ہے, ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا یا دوسروں کو ختم کرنے کا سوچا تو یہ تو پورا ہندوستان کو لے کر ڈوبے گا. تو اس صورت میں جب وہاں پر لوگ اس ظلم اور جبر کا شکار ہوں گے, پھر بیرونی جو ہے نا وہ آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی. نہیں, پھر ہم تو بلیسنگ بن کے جائیں گے نا ان کے لیے. ظاہر ہے وہاں کی پبلک کے لیے تو بلیسنگ ہوگی, تبھی تو ممکن ہوگا. نہیں تو دیکھیں میری بات سنیں, آج کے دور میں کسی ملک پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ امریکہ جیسے ملک, افغانستان جیسے ملک پر قبضہ نہیں رکھ سکے برقرار. صحیح بات. تو اس کی صورت کیسے بنے گی؟ یہ حد سے نکلا ہوا ظلم بنے گا کہ لوگ خود فریاد کر رہے ہوں گے کوئی نجات دہندہ آئے, اور آپ کا انڈیا کا سسٹم بیٹھ چکا ہوگا اس انتہا پسندی کی وجہ سے. صحیح. سینہ 56 انچ ہونے سے ملک تو نہیں چلتے, عقل ہونے سے چلتے ہیں. ہینڈسم ہونے سے بھی نہیں چلتے. ہینڈسم ہونے سے بھی نہیں چلتے. ادھر ہمیں ہینڈسم ملا تھا, ادھر 56 انچ ملا تھا. اور دنیا کو ٹرمپ مل گیا. ہاں جی, دنیا کو ٹرمپ مل گیا. ظلماتم بعضھا فوق بعض. یہ ہر جگہ پر مزبزدار ہے. یہ صرف ہم بچے ہیں, ریورس ہو گیا سارا, باقی دنیا ادھر ہی جا رہی ہے. ابھی میں وہ آپ کو یورپ کا بھی بتا دوں نا, کیا یہ صورت کیا بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹرمپ ایک چال چل رہا ہے, یہ ان حکومتوں کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے جو لبرل ہیں, اور یہاں پہ بھی یعنی انڈر واٹر جو ہے نا وہ چل رہی ہے وہی تحریک, یہ جو ہے نا قدامت پرستوں کی, وائٹ سپریمیسی کی, اور وہ جو ہے نا انتہا پسند, جیسے یہ آر ایس ایس والے ہیں ویسے ہی وہ بھی ہیں. اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ جو بھی ماڈرنزم ہے اس کا مخالف ہے نا, کافی چیزیں اس نے ریورس کی ہیں وہاں پہ, ہم جنس پرستی, یہ وہ اس طرح کی چیزیں, ہم مسلمان بھی خوش ہو رہے ہیں. اصل بات ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہے چکر کیا ہے یہ. تو اس نے تو یہ بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم امریکہ میں خدا کو واپس لائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہی وہ چاہتے ہیں یورپ میں بھی ہو. یہاں پہنچ کے تو روس اور امریکہ ایک ہو جاتے ہیں. ابھی کا امریکہ سارا نہیں, ٹرمپ کہنا چاہیے, اگرچہ کہ ان کے عقائد میں فرق ہے. یہ جو ہے نا یہ آرتھوڈاکس ہیں, اور رشیا والے آرتھوڈاکس ہیں, وہ آرتھوڈاکس ہیں, اور یہ جو ہے نا ویسے یہ تو کوئی عجیب نیا ہی بنا لیا ہے نا, یہ تو اب وہ بھی نہیں ہے, پروٹیسٹنٹ بھی اس طرح نہیں ہے, ان کی بھی ان کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو یہ یعنی لیکن یہ واپس تو عیسائیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ یورپ کی بھی ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اوپر سے یہ آرڈر یعنی یہ گردن اتاریں گے نا اس کی, جو لبرل جو حکومتیں ہیں ان کی, تو نیچے سے پھر وہ اس کو اوپر لے کے آئیں گے. صحیح. اس تازہ ترین واقعے کو بھی اس میں شامل کر لیں جو آسٹریلیا میں ہوا ہے, سڈنی والا, کہ یہ اصل میں اس طرح کے واقعات ہوں گے نا تو وہ پھر ایک ایکشن کا ری ایکشن, اور ری ایکشن کا ری ایکشن, اور جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑھتے ہیں, عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں, تو وہ صورت تب اس طرف لے کے جا سکیں گے. بات یہ ہو رہی تھی
کہ یہ تباہی جو ہے نا یہ سب کی طرف بڑھ رہی ہے اس انتہا پسندی کے نتیجے میں. اچھا اس میں ریورس صرف ہمارے لیے ہوا ہے, باقی اسی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور انڈیا ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ریورس ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس انتہا پسندی کو اب اس افریت کو قابو نہیں کر سکتا. ہمارے تو بہت سارا یعنی تھا ہی مصنوعی. ہم شاید بچ اس لیے گئے کہ ہمارے جو تبدیلی آئی تھی وہ مصنوعی تھی نا, اس کے جڑیں نہیں تھیں, جڑیں نہیں تھی. اگلا شعر خان صاحب, درہین خلفشار قومے کے بت پرستاں, ہاں بر کلمہ گویا جابر از کہر ہندوانا. ہاں جی, یہ جو درہین خلفشار, یہ جو جس کا ذکر ہوا انڈیا میں, یہ خلفشار ہوگا قوم کے بت پرستاں. یہ جو بت پرست قوم ہے یعنی وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا قہر اور غضب کے ذریعے سے انہیں مجبور کر دیں گے, یعنی ان کے اوپر جبر مسلط کیا ہوگا انہوں نے. جی, یہ ہندوتوا کا یہی جو ہے نا وہ ہے اپنا ہدف کہہ لیں یا ان کا ماٹو کہہ لیں. یعنی مسلمانوں پر برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں پر وہ بہت سخت اور کڑا وقت ہوگا. جی, بحر سیانت خود از سمت کج شمالی, آیت برائے فتح امداد و غائب آنا. ہاں جی, اب یہ اس میں آپ پاکستان کو نہ دیکھیں, یعنی مسلمان جو مجبور مسلمان مقہور مظلوم ہوں گے وہ انڈیا کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, ملک مشرکانہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ملک مشرکانہ کے مسلمان ہوں گے یہ امداد کے لیے دیکھ رہے ہوں گے کس طرف, شمال مشرق کی طرف. شمال مشرق کی طرف. تو ان کے شمال مشرق یہ پھر کون بنیا, چائنا ہی بنا. اب وہ جو چائنا کی شمال مشرق والی امداد ہے نا, وہ اوپر والے شیر کے ساتھ جوڑیں تو آئے گی کدھر سے, پاکستان کے ذریعے سے آئے گی. اصل میں اب اسے ویسے تو وہ اروناچل پردیش بھی ہے, وہ الگ ہے, وہ ادھر سے وہ دباؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلے کو سمجھیں کہ دیکھیں جب ظلم غزہ میں ہوا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف بھی بات ہوئی اور مسلمانوں کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی یہ آپ حملہ کریں. پاکستان پر بھی دباؤ آیا اپنے لوگوں کا کہ آپ کریں. جب یہ ہندوستان میں ہوگا تو کتنا پریشر پاکستان پر آئے گا. صحیح بات ہے. اور حکومت پاکستان پر یا پاکستان کے اداروں پر یا دفاعی اداروں پر کتنا پریشر آئے گا. تو ان کو پھر وہ مدد جو ہے نا شمال مشرق سے آئے گی اور ان کو وہ مدد گویا ان کے مغرب سے ان کے لیے ظاہر ہوگی, یا شمال مغرب کہہ لیں. لیکن وہ ادھر سے اگر اروناچل پردیش والی سائڈ سے جائیں تو وہاں سے بھی وہ کنیکٹ تو وہ سائڈ وہ ادھر سے بھی ہو جاتے ہیں. ویسے وہ کہ شمال مشرق سے مراد وہ ڈائریکٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے, انڈائریکٹ فارم میں بھی. انڈائریکٹ فارم میں وہ ہے نا, ہمیں ساری سپورٹ انہیں کی ہے. اب یہ سنیں جی, آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر. یہ آ گیا ذکر وہ جو اسکل سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا, آلات حرب بھی ہے, یعنی حربی آلات جو ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہو یا جو بھی آپ کے جنگی آلات ہیں جو بھی. اب یہ کون سی جی ملٹی ڈومین وارفیئر ہے. جی ہاں جی. تو اب اس وقت اس کو مطلب کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا تھا. تو بس آلات حرب کو کے اندر یہ سارا کچھ آ گیا. اور لشکر در کار جنگ ماہر, ایک لشکر بھی ہوگا جو جنگ کا بہت ماہر ہوگا, اسے جنگ لڑنا آتی ہوگی. ہاں جی, اسکل سیٹ بھی ہوگا. وہ جو آپ نے پہلے کہا کہ وہ اگر کچھ تو ویسے ہماری ٹریننگ کا مسئلہ ہے, کچھ پچھلے 30 سال سے اللہ نے جو ہے نا ہمیں چین سے بیٹھنا نصیب نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, مسلسل حالت جنگ میں رکھا ہے. اس سے اصل میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے, ٹریننگ اپنی جگہ پہ, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہوگا جب ہوتا ہے تو ایک دفعہ آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں, پھر ذرا آپ آہستہ آہستہ مطلب اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. ہو رہا ہے تو آپ تو اس کے عادی ہوتے ہیں, تو دوسرے کے ساتھ تو پہلے دفعہ ہونے والا ہے, تو وہ ایک اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, شاک کی کیفیت میں وہ نکلتے آدمی اس سے. آپ تو اس میں پہلے سے چل رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے. اب نارمل ہو گئی ہے بالکل بھی. بلکہ آپ اگر ایک فوجی یا لڑنے والے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اندھی جنگ کے مقابلے میں یہ اس کے لیے آسان جنگ ہے. آسان جنگ ہے, واضح ہے.
یہ تو ایک جنگی حکمت عملی کے تحت ہوتی ہے نا. آپ ایڈوانس کر رہے ہیں سب کچھ, جو ریٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہیں, گولے مار رہے ہیں تو طریقے سے, ہر شے ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو ناگہاں ہے, زیادہ مشکل ہے, وہ زیادہ مشکل ہے اور اندھی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں کب کہاں سے کیا پھٹے گا. صحیح, ٹھیک ہے جی. آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر باشد سہیم مومن بے حد و بے کرانہ. تو جس سے مسلمانوں کو بے حد و حساب جو ہے نا تقویت پہنچے گی. اب یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو, ویسے وہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ جب تقسیم کی باتیں چلتی تھیں تو ان میں بہت ساری باتیں آتی تھیں مخالفت میں. تو ایک یہ بھی قائد اعظم کے سامنے بات رکھی گئی کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو آپ لوگ تو چلے جائیں گے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمان کا محافظ پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آج آپ پاکستان میں کسی امریکی شہری کو پکڑ لیں تو اس امریکی شہری کا محافظ کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا نا. جی. تو گویا انڈیا کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کرے گا کہ انڈیا کچھ کرے گا تو پاکستان بولے گا, اور بولتا بھی رہا پاکستان. اور انڈیا کا مسلمان ایک وقت تک یہ بات سمجھتا بھی رہا کہ پاکستان ہماری حفاظت کے لیے ہے, 1971 تک خاص طور پر. اب یہ 71 کی اس ایک بات کو دیکھیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات سنائی ہے کہیں کسی گفتگو میں کہی ہے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, میں نے ان سے ہی سنی ہے, انہیں سے سنی ہے نا, کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ان سے یہ بات کہی تھی, وہ کہیں انڈیا دورے پہ گئے, کہ ہم 71 تک یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا دفاع جو ہے نا وہ پاکستان کرے گا. اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو نتیجہ وہ اس قسم کا فتوی ہے پھر جو آپ نے بتایا ابھی پہلے. جو موجودہ چیف نے آ کے پہلی مرتبہ نا یہ بات کی تھی, کشمیر کا ذکر کیا, اور وہ بات کہی تھی جو ہمارا ہمیشہ سے موقف تھا پہلی ہی تقریر میں. تو باقی تو وہ چیزیں ساری غائب ہو گئی تھی. صحیح بات. تو اب اس تناظر میں یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا محافظ گویا پاکستان بن کر کھڑا ہوگا, یہ ماہر لشکر جو آئے گا, جو ماہر لشکر ہے.